बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 मई और जुमेरात का दिन है। पूरे पाकिस्तान में आज 9 मई की बरसी मनाई गई है। हुकूमती सतह के ऊपर इसको योम सियाह मनाया गया। इस्लामाबाद में तकरीबात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें शिरकत की, इसी तरह से लाहौर में आर्मी चीफ ने शिरकत की। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के अंदर आज योम एहतजाज मनाया और उनकी डिमांड अभी भी ये बरकरार है कि 9 मई की आज़ादाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और इसके असल जो मनसूबा साज हैं और जिन्होंने ये सारा वाक़यात रूनुमा हुए, जिन्होंने दंगा फसाद किया, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की और अपनी कौमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने जो तकरीर की, जो मैसेज उनका आया, पैगाम आया और जो इसी तरह से सख्त बयान था वो, और दोबारा से उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, उनके लीडर इमरान खान को टारगेट किया गया। और इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का, उसको डिजिटल टेररिज्म करार दिया गया, मतलब डिजिटल दहशत गर्दी करार दिया गया और कहा जी इससे हम जो है कि वो ज़रूर निपटेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर जो है कि पहले ही हमने जो 9 मई के मुलजमान हैं या दहशत गर्द हैं उनको जो है कि कुछ रियायत दे दी है, कुछ शक का फ़ायदा जो है दिया गया, लेकिन जो असल इस सारे घनौने मनसूबे का रहनुमा है उसको हिसाब देना पड़ेगा और उनको हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तो ये इशारा जो है कि उनका इमरान खान की तरफ है। जबकि इमरान खान जो है कि वो अडाला जेल के अंदर आज उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वहाँ पे गए हैं, उमर अयूब गए हैं और बड़े अहम फैसले हुए हैं वहाँ पर। शेर अफजल मरवत को पार्टी से शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, उनको पार्टी से शायद निकाल भी दिया जाए, क्योंकि वो मुसलसल जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का नैरेटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए बार बार जो सियासत है पाकिस्तान की उसके अंदर सऊदी अरब को डाल रहे थे। और ये कहा जा रहा था जी सऊदी अरब ने रजीम चेंज के अंदर किरदार अदा किया, फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं मेरा ज़ाती बयान था, फिर उन्होंने ये कहा गया जी कि मेरी जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है ये भी सऊदी सफ़ीर का पैगाम शिबली फराज ने इमरान खान तक पहुँचाया और फिर मुझे अलग कर दिया गया। तो इमरान खान इस वजह से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि वो समझते थे कि शेर अफजल मरवत को उन्होंने फ्री हैंड दिया था ताकि वो KP के अंदर बाकी जगहों के ऊपर कारकुनों को मुतहरिक करें, लेकिन शेर अफजल मरवत जो किसी और के एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू हो गया और ऐसी लायानी किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने उनको अहम पोजीशन से भी अलग किया, पॉलिटिकल जो कोर कमेटी है उससे भी निकाला गया और अब शो काज नोटिस दिया जाएगा। और गालिब इम्कान ये है कि वो अगर तसल्ली वक्त जवाब ना दे सके या उन्होंने माजत ना की तो फिर उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और फिर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन भी हो सकता है और ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में सामने आ जाएगा कि शेर अफजल मरवत साहब की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, अपनी कोई पॉलिटिकल उसका वेटेज है या नहीं है, या वो इमरान खान के वोट के ऊपर ही कामयाब हुए थे। लेकिन बड़े अहम डिसीजन जो हुए उसमें अभी तहरीक इंसाफ में जो है कि जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है वो दोबारा से अपनी कमांड हासिल करना शुरू कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पूरा का पूरा एक क्रैकडाउन जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी था 9 मई के बाद से, उसके बाद उनकी बेशुमार जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अंडरग्राउंड थे या अरेस्ट थे। अभी आरिफ अलवी साहब भी सदर के मनसब से अलग हो चुके हैं, वो फ्री हैं। तो दोबारा से जो है कि ये अब आपको PTI का एक नया रूप जो है कि चंद दिन के अंदर नज़र आना शुरू होगा और कुछ और लोग भी शायद अलग होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट या PDM के एजेंडे को लेकर जो है कि वो सी चीज़ें पार्टी के अंदर कर रहे थे और वो सी चीज़ें ख़राब भी हो रही थी। लेकिन 9 मई के हवाले से जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है जो आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस हवाले से। एक तो कि 9 मई के 2 इस वक्त बयानिए हैं, 2 नैरेटिव हैं, एक PTI का, एक इस्टेब्लिशमेंट का। और PDM का अपना नैरेटिव तो वही है जो इस्टेब्लिशमेंट उनको कहती है वैसा ही करते हैं। इस वक्त 9 मई जब हुआ, मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था और हमने ये देखा कि इमरान खान रूटीन में जैसे आते थे बिल्कुल वैसे ही आए। उनको इजाज़त दी गई, व्हील चेयर के ज़रिए जो है कि वो यात अदालत के अंदर दाखिल हुए, गाड़ी उनके अंदर नहीं जाने दी गई थी, इजाज़त नहीं मिली थी उनकी गाड़ी को। और फिर वो जब बायोमेट्रिक के कमरे में पहुंचे तो उसके बाद अचानक बाहर हलचल शुरू हुई और रेंजर्स के दस्ते इकट्ठा होना शुरू हो गया और फिर एकदम से बैरूनी जो दरवाज़ा था वो खोला गया और उसके बाद रेंजर्स भागते हुए बायोमेट्रिक रूम की तरफ गए। वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा और शीशा जो है वो पहले इसको बजाते रहे, फिर शीशा तोड़े उसके और फिर दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला और वहाँ वकला को और जो अमला था उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इमरान खान को वहाँ से अरेस्ट कर दिया, गिरबान से पकड़ा और घसीटते हुए वहाँ से ले गए। इस वाक़े के बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर जो मुजाहरे हुए, जो कुछ हुआ वो भी है, उसके अंदर बेशुमार सवाल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जो है वो चुरा ली गई, इसी तरह से कोर कमांडर हाउस और बाकी जगहों की पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसकी CCTV फुटेज जो है वो भी इसी तरह से सारी की सारी उठा ली गई और दी गई। ये सारी सिचुएशन जो है कि ये तहकीक तलब तो है।
کہ اگر یہ رینجرز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ نہ ہوتا تو یقین جانیے پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات نہ ہوتے۔ یہ چیک کرنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے رینجرز کی اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا، اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور پھر حملہ توڑ پھوڑ اور بغیر اجازت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونا اور یہ ساری کارروائی کرنا، اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے ان رینجرز کے افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج 1 سال ہو چکا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر جو بنیادی جہاں سے یہ دنگا فساد کی بنیادی جڑ تھی جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ تھا، آج تک ان کے ملزمان کے خلاف نہ مقدمہ درج ہوا نہ کارروائی ہوئی، لیکن دوسری طرف جو رد عمل میں سب کچھ ہوا، ان کے خلاف جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا، تو اس لیے اس کے اوپر شدید رد عمل عوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنا جلد ہو سکے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، کہ جو اصل بنیادی کردار تھے، ملزمان تھے جنہوں نے سب سے پہل کی اس حملے میں، ان کو اگر انصاف کے کٹہرے میں لے آئیں تو چیزیں باقی ساری خود ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر باقی لوگ جو ہے کہ اپنے رد عمل کے اوپر بھی معذرت کر سکتے ہیں۔ یہ جتنا جلدی ہوگا اتنے جلدی حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن جو تاریخ کا سبق ہے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ، کہ آج کہ ہمیں تاریخ کا سبق سیکھنا چاہیے، میں آج کل جو ہے کہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کا جو لبل لہجہ اگر دیکھیں تو مجھے 70 اور 71 کے واقعات یاد آ رہے ہیں، کہ اس وقت ہم نے جیسے کل بھی بات کی کہ کس طرح سے عمران خان اور شیخ مجیب یا عوامی لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس طرح سے ریاست نے، حکومت نے جو ہے کہ پلاننگ کے ساتھ جو کارروائیاں کی ہیں اور ان کے اندر کتنی مماثلت ہے۔ آج ہم 2 چیزوں کا حوالہ ضرور دینا چاہیں گے۔ ایک 26 مارچ 1971 کو جنرل ضیاء خان نے ٹی وی کے اوپر جو انٹرویو دیا اور کہا جی کہ عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی، ان کے بیان نشر کرنے پر، ان کی تصاویر دکھانے پر ٹی وی ریڈیو کے اوپر یا اخبارات کے اندر پابندی لگا دی گئی تھی، اور پھر ان کے خلاف جو ہے کہ بہت سے مقدمات اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا، کل بھی ہم نے کہا کہ قائد اعظم کی تصویر کی نظر آتش کیا گیا اور قومی پرچم کی بھی حرمتی کی گئی، اس قسم کے سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسی پریس کانفرنس کے نتیجے میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کو بچا لیا گیا۔ پھر 4 اگست 1971 کو جنرل ضیاء نے دوبارہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، اور اس کے اندر پھر ایک بات انہوں نے جو کی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جو ہے کہ غداری کا مقدمہ انہوں نے درج کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس دوران اپریل کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہ صرف مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی کی حمایت کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دیں۔ اور اس وقت ایگزیکٹلی جو اب ڈیجیٹل ٹیررزم اور یہ سارے جو ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں، جو لب و لہجہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، حکومتی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں، ایگزیکٹلی یہ وہی جیسے اس وقت جو یہ بڑا تکبر اور بڑی ایک فستائیت بھرا ان کا لب و لہجہ ہوتا تھا، وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج 50-55 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو وہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، اور پھر ہم یہ کہتے تھے کہ ہم پر بوجھ ہیں، وہ بڑے نکمے ہیں، وہاں پہ سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ، ہمارا بجٹ سارا، ہمارے فنڈز وسائل جو ہے وہ بنگلہ دیش اس پر کہ وہ ایسٹ پاکستان کے اوپر صرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج 55 سال کے بعد اگر ہم پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی معیشت کا اگر جائزہ لیں تو یقین جانیے اس وقت ہمارا جی ڈی پی سائز جو ہے وہ 340 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور بنگلہ دیش کا جو جی ڈی پی سائز ہے وہ 455 ارب ہے، کہ 115 ارب ڈالر بنگلہ دیش ہم سے ان کی جی ڈی پی آگے ہے۔ پھر ان کا گروتھ ریٹ اس وقت پاکستان میں آپ کی حالت دیکھ لیں، منفی رہا۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جی، ہم پریڈکشن کر رہے ہیں جی 1.9% ہماری گروتھ ہو جائے گی۔ بنگلہ دیش کی اس وقت مسلسل 6% جو ہے گروتھ چل رہی ہے، اس سال 6.1 ہے، اور اگلے سال ان کی جو پروجیکشن ہے، ٹارگیٹ ہے، وہ 6% گروتھ حاصل کر لیں گے۔ انفلیشن ہمارے یہاں اس وقت ہم دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم نے معیشت سنبھال لی ہے، اور پھر بھی ہماری سی پی آئی اس وقت 9 ماہ کی جو ہے 20.7% ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 8.4%، اور اگلے سال 7% ان کا ہدف ہے۔ ہمارا اگلے سال ہدف جو ہے کہ وہ ابھی بھی 17-18% ہے، اور پر کیپٹا فیکس آمدن جو ہے بنگلہ دیش کے اندر $2,646 ان کی فیکس آمدن اس وقت ہے، اور اس میں گروتھ جو دیکھی جا رہی ہے وہ 5.7% جو ہے کہ وہ اینول یونٹس کے اندر گروتھ ہو رہی ہے۔ ہماری جو ہے کہ ابھی پچھلے سال جو پر کیپٹا انکم تھی $1,471 تھی، اور 1500 ابھی ہم 1500-1600 کے قریب جو ہے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا فرق دیکھیں آپ کتنا ہے۔ ایکسپورٹ ہماری اس وقت جو ہے کہ $23 ارب کے قریب ہے 9 مہینے اس سال کی، اور اس وقت جو 9 مہینے بنگلہ دیش کی رواں سال کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کوئی $48 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، کہ وہ ہم سے ڈبل ہماری ایکسپورٹ جو ہے ان کی ہم سے اس وقت ڈبل، اس سے بھی بلکہ زیادہ ہے، اور ان کا ہدف جو ہے وہ $62 ارب جو ہے کہ اپنی ایکسپورٹ سے حاصل کریں گے، اور ہم $1 ارب کے لیے کبھی ورلڈ بینک، کبھی IMF اور کبھی کیا اپنے عوام کو جو ہے کہ ذلیل و رسوا کروا رہے ہیں۔ فارن ریزروز
ہمارے اس وقت 13 ارب ڈالر ہیں، جس میں ہمارے دوست ممالک چین، سعودی عرب اور UAE کی جو احسان مندی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے اس وقت جو ہے تقریباً 26 ارب ڈالر کے قریب ان کے فارن ریزروز ہیں، اور ان کے جو اپنے وہاں کا اسٹیٹ بینک ہے اس کے ہیں، اور یہ ان کے ابھی پچھلے سال یہ 42 ارب ڈالر تک گئے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ترقیاتی ان کا بجٹ اور دفاعی بجٹ دیکھیں اور ہمارا ترقیاتی بجٹ اور دفاعی بجٹ دیکھیں تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ آپ کو موازنہ نظر آئے گا کہ ہم جو ہے کہ PSDP جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے لیے ہم نے اس سال جو ہے کہ 1090 ارب مختص کیے تھے، اور ابھی تک ہم 9 مہینے میں وفاقی سطح کے اوپر کوئی 251 اور کوئی صوبائی سطح کے اوپر غالباً 500-600 ارب جو ہے کہ ریلیز کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بنگلہ دیش کا دیکھیں تو ان کا 2775 جو بنگالی روپیہ جس کو ٹکا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ان کا جو ہے کہ ہم 1000 روپے ہیں، وہ 2700 ارب جو ہے کہ اپنے ٹکا استعمال کر رہے ہیں، کہ کتنا ہم سے زیادہ ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ دفاعی بجٹ ہمارا اس وقت جو ہے کہ 1800 ارب روپے کے قریب ہے، جو ایکسچینج ریٹ اگر ہم اس وقت دیکھیں جب ڈالر ریٹ میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ کوئی تقریباً 6.5 ارب ڈالر کے قریب ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اس وقت۔ اور اگر آپ بنگلہ دیش کا دفاعی بجٹ دیکھیں تو وہ 403 ارب ٹکا جو ہے وہ ہے، اور ان کا جو ہے یہ 3.8 ارب ڈالر دفاعی بجٹ بنتا ہے کہ ہمارے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا دفاعی بجٹ بنگلہ دیش سے ڈبل ہے، اور ان کا ترقیاتی بجٹ پاکستان سے جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، تو یہ اس وقت آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا۔ ایکسچینج ریٹ اس وقت پاکستان میں 278-280 روپے جو ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے، اور ایکسچینج ریٹ ڈالر کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے اندر اس وقت 117 ٹکا ہے۔ تو یہ وہ ترقی ہے کہ جو بنگلہ دیش نے، جن کو ہم بوجھ سمجھتے تھے، جن کو ہم نے تکبر سے، فسطائیت سے، فرونیت سے ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور پھر ان کو اپنے سے الگ کر دیا اور کہا کہ ہمارا بوجھ جو ہے کہ وہ اتر گیا۔ یہاں پہ بہت سے سیاستدانوں نے، بہت سے اس وقت ترم خان جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جیسے آج کل بڑے ترم خان اپنے آپ کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، بیانات جاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہاں تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے۔ اس وقت بھی 1971-72 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اچھا ہوا بوجھ اتر گیا، اب پاکستان ترقی کرے گا اور بہت آگے جائے گا۔ لیکن آج بنگلہ دیش ہم سے ہر میدان میں آگے ہے، اور ہم ہر میدان میں ان سے 100% جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ تو یہ وہ تاریخ کا سبق ہے کہ ہمیں اپنے لب و لہجے پہ قابو رکھنا چاہیے، ہمیں زبردستی کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ہم زبردستی جو آزادی اظہار ہے اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم یا اس قسم کی ہمیں بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی افواج جو ہے، کوئی بھی ریاست جو ہے کہ وہ عوام کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، عوام کی حمایت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، اور کوئی بھی جنگیں جو ہیں وہ اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، کوئی بھی جنگیں جو ہیں کہ وہ آپ کے عزم سے بھی نہیں جیتی جاتی جب تک کہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس وقت پاکستان کی اگر ایک غالب اکثریت کی ایک رائے کو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم قرار دیں گے تو یقین جانیے کہ آپ اس تاریخ کے، ہم نے جنرل ضیاء خان کی اس وقت جو لب و لہجہ تھا وہ آج کے جو ہمارے حکمران ہیں یا کرتا دھرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ سخت تھا، اور کہیں زیادہ وہ گرجدار آواز تھی ان کی، لیکن آج وہ تاریخ کے سیاہ کسی کوڑے دان کے اندر بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم حالات کس قسم کے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آج سے 10 15 20 25 سال کے بعد تاریخ میں ہمارا نام کہاں پہ لکھا جائے گا۔ یہ جب ہم سوچیں گے تو شاید معاملات بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں سبق سکھا رہی ہے، لیکن اگر ہم خود نہ سیکھنا چاہیں تو پھر تاریخ بھی اور پھر قدرت ہمیں ضرور سبق سکھاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔